ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میری شادی میرے ماں باپ نے بنا مرضی کے گاؤں میں کروا دی تھی، اور جس انسان سے میری شادی ہوئی تھی وہ بولنے کی حس ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میرے ماں باپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف میرے شوہر کی جائیداد کو دیکھا تھا اور اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا غلط فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اولاد ساری زندگی اس فیصلے کو روتی ہی رہتی ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ اس گونگے انسان سے مجھے ایک عجیب سی چڑ آتی تھی۔ اسے بولنا تو آتا نہیں تھا، بس عجیب سی اپنی بولی میں اشاروں میں مجھ سے باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن میں بالکل بھی اس پر دھیان نہیں دیتی تھی، نہ مجھے اس کے اشارے سمجھ آتے تھے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسے انسان کو شامل کرنا چاہتی تھی جو مجھے سمجھے، مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے پیار کرے۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ انسان کو جذبات اور محبت کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ ایسا ہی میرا حال تھا۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اس بارے میں بالکل علم نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک گونگا ہے۔ وہ کمرے کے اندر جب داخل ہوا تو میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ انسان دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور پیار سے میرے ہاتھ تھام لیا۔ میرے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اتنی بڑی حویلی، اتنی دھن دولت اور اتنا خوبصورت شوہر دیکھ کر تو مجھے اپنی قسمت پر بھی رشک آ رہا تھا۔ لوگ ایسی زندگی کے خواب دیکھتے ہیں اور مجھے بیٹھے بٹھائے ایسی زندگی مل گئی تھی، لیکن جتنا میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی وہ سب کچھ ایک پل میں چکنا چور ہو گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو بولنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ایک گونگا انسان تھا۔ میں کافی دیر سے اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی، لیکن اس نے میرے ہاتھ پر ایک خاموشی سے بوسہ دیا اور منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ انگوٹھی دیکھنے میں ہی اپنی قیمت خود بتا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، لیکن میرے کان اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ میرا شوہر میرے قریب آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے میرے ماتھے پر پیار کرنے لگا تھا، لیکن ابھی تک وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ ایک دم سے اس کا قریب آنا اور مجھے ایک لفظ نہ بولنا مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں نے اپنی پلکوں کو اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور اسے کہنے لگی، نہ آپ نے مجھے سلام کیا ہے، نہ اپنا نام بتایا ہے، نہ اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے، اور اچانک ہی آپ میرے قریب آ گئے، اور نہ ہی آپ نے مجھ سے اس چیز کی اجازت لی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، میرے لیے یہ سب چیزیں بہت معنی رکھتی تھی، اور اچانک ہی میرے شوہر کا میرے قریب آنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ آدمی میری جانب دیکھتے ہوئے اشارے میں مجھے بولنے لگا کہ میں بول نہیں سکتا۔ مجھے یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے اشاروں کی زبان نہیں آتی تھی۔ میں حیران ہو کر ان کو یک ٹک دیکھنے لگی کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ ان کی عجیب عجیب سی حرکتیں مجھے بوکھلانے پر مجبور کر چکی تھی۔ انہوں نے جب اپنی جانب ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک کاپی پینسل پر لکھ کر بتایا کہ میں بول نہیں سکتا، لیکن آپ بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے اپنا آپ بہت خوش قسمت محسوس ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ لائنز پڑھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مجھے زمین پر لا پٹکا ہو۔ میرا دل یکدم ہی چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ شخص دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ جب ایک انسان دنیا بھر کی ساری خوبیاں رکھتا ہو اور ایک ہی خامی ہو اس میں، تو وہ ساری خوبیاں اس ایک خامی کے پیچھے دب کے رہ جاتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، اب اس کی شخصیت اور اس کے پیسے سے متاثر ہو رہی تھی۔ ایک دم سے ہی ہر چیز سے اکتا گئی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں برباد ہو چکی۔ میری آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھرنا شروع ہو گئی۔ میں اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بول نہیں سکتے تھے تو آپ کے گھر والوں نے میرے ماں باپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میری آواز بھیگ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل کے بہنے لگے تھے۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے قریب آ کر مجھے اپنے سینے سے لگانے لگا، لیکن مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے یکدم ہی خود کے وجود سے اس کو دور جھٹک دیا اور باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں گھنٹوں پانی کے نیچے روتی رہی۔ میرا شوہر دروازے کو پیٹتا رہا، لیکن میں باہر نہیں آئی،
کیونکہ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بس صبح کا انتظار تھا اور میں اپنے ماں باپ سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ ان کو یہ سب حاصل کر کے کیا ہوا؟ میں جب رو رو کر تھک گئی تو آدھی رات کے پہر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا شوہر بنا قمیض کے الٹا بستر پر سو رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور کپڑے نکال کر واپس باتھ روم میں گھس گئی۔ خود کو فریش کر کے جب باہر آئی اور صوفے پر جا کر سو گئی، میری صبح میرے شوہر کے اٹھانے سے آنکھ کھلی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک بھلی مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے بہت پیار سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اٹھا رہے تھے۔ یہ کسی حسین خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک برا خواب تھا، بھیانک خواب۔ لیکن شوہر کی خاموشی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ ایک خواب نہیں بلکہ تلخ حقیقت ہے۔ کچھ دیر پہلے جو مجھے اپنے شوہر پر پیار آ رہا تھا، اب ایک دن اتنا غصہ دلا گیا تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے شوہر کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اس عمل کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں غصے سے پھنکارتی ہوئی کہنے لگی، آج تم نے مجھے اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے چھو لیا ہے۔ آئندہ کے بعد یہ کرنے کی جرت بھی کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ شخص غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور پیر پٹک کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے میں باہر آئی تو غصے کے عالم میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس انسان کی جانب غلط نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں سنگار میز کے پاس کھڑی ہو کر تیار ہوئی اور بنا اس کی پرواہ کیے اکیلے ہی اس کے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں سے اور اپنے ماں باپ سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، مجھے گونگے انسان کے ساتھ کیوں رخصت کیا۔ لیکن جب میں باہر آئی تو باہر کا نظام ہی بدلا ہوا تھا۔ بہت سارے مہمان میری منہ دکھائی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر بھی پیچھے پیچھے میرے پاس ہی آ گئے تھے اور ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال مسکرا کر کرنے لگے تھے۔ ان کی حویلی بہت عالیشان تھی۔ میرے سسرال والے بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنا کچھ بولے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ خواتین آتی اور ہماری منہ دکھائی کر کے چلی جاتی۔ بہت سے لوگ مجھے سدا سہاگن رہنے کی دعا دے رہے تھے، لیکن میں تو بس اس سب ڈرامے کا اختتام چاہتی تھی تاکہ میں اپنی زندگی دوبارہ کسی ایسے انسان کے ساتھ شروع کر سکوں جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب تمام لوگ ہماری منہ دکھائی کر کے چلے گئے تو میرے شوہر کی امی میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرتے ہوئے بہت سی تعریفوں سے نوازنے لگی۔ لیکن میں نے فوراً ہی غصے کے عالم میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا حاصل ہوا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے؟ آپ لوگوں نے میرے ماں باپ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ انسان بول نہیں سکتا؟ میری آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے سسرالی سارے آس پاس جمع ہو گئے تھے، جبکہ میری ساس نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اور وہ غراتے ہوئے کہنے لگی، اے لڑکی، کس نے کہا تمہیں کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو اپنے بیٹے کا یہ نقص نہیں بتایا تھا؟ تمہارے ماں باپ کو ساری باتیں الف سے یہ تک ہم لوگ بتا چکے تھے۔ اگر اب تم نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا میرے بیٹے کا دل دکھانا چاہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تک تو تم نے ہمارا صرف پیار ہی دیکھا ہے، اگر ہمارا غصہ دیکھ لیا تو تمہارا حشر برا ہو جائے گا۔ میری ساس اتنا زیادہ غصے سے بولی تھی کہ میں یکدم ہی کانپ سی گئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارے لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب چہمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھنا ان لوگوں کی جانب مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اپنی ساس کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میرے دماغ میں اپنے ماں باپ کی باتیں چل رہی تھی۔ وہ لوگ میرے سامنے میرے شوہر کی بہت تعریفیں کرتے تھے، ان کے خاندان کی بڑھا چڑھا کر باتیں کر رہے تھے، لیکن سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ میرا شوہر بولتا ہی نہیں تھا اور میری ساس ایک غصیل عورت تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا، لیکن میں کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں گئی تھی۔ میرے لیے کھانا بھی کمرے کے اندر ہی آ گیا تھا۔ رات کے پہر جب میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا تو مجھے اشارے سے بولنے لگا کہ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی ہو؟ سب لوگ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے رخ پھیر لیا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ارادے آج کچھ اور ہی ہیں۔ وہ اچانک ہی میرے برابر میں لیٹ گیا اور مجھے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ یہ عمل میرے جسم میں بجلیاں دوڑا گیا تھا۔ میں فوراً ہی کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی اور اس کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، صبح ہی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گے، اس کے باوجود بھی تم ان گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہو۔ میں نے اس کے ساتھ برا اور حقارت امیز رویہ اختیار کیا تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔
میرے شوہر نے اچانک ہی میرے قریب ہو کر میرے دونوں بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیے اور مجھے خود کے اندر پیوست کرنے لگا۔ میرے لیے یہ عمل بہت اچانک تھا۔ وہ انسان جسامت میں مجھ سے کافی بہتر تھا۔ اس نے مجھے فوراً ہی قابو کر لیا تھا اور جا بجا میرے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میں اس کو دور جھٹک رہی تھی، اس کے پاس سے اٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے اس طریقے سے قابو کر لیا تھا کہ میں خود کو اس کے شکنجے سے آزاد ہی نہیں کروا پا رہی تھی۔ اسی وقت میں نے پوری جان لگا کر اس کو اپنے آپ سے دور جھٹکا تھا، کیونکہ میں خود کو ہارا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس سے دور ہو کر گہری گہری سانس لے رہی تھی اور وہ مجھے معنی خیز انداز میں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے ہی میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے یہ بات واضح کروا رہا تھا کہ میں بول نہیں سکتا مگر ایک طاقتور مرد ہوں اور میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم مجھے اپنا حق نہیں دو گی تو میں چھین کر لے لوں گا۔ وہ چند منٹ مجھے ایسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرے لیے وہ رات کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میں گھٹنوں میں منہ دیے بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا کیوں آ رہا تھا میں یہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پوری رات ہی روتے روتے ہی گزر گئی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگی، مجھے علم نہ ہوا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے شوہر کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ مجھے اس کے حصار میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک بار پھر اس سے جھٹکے سے دور ہو گئی۔ میں اس کو اپنے پاس کسی طور پر بھی آنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے غصے سے دیکھنے لگا، لیکن میں نے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم سے باہر آئی اور تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میری ساس میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہی اب تمہارا سسرال ہے اور یہی تمہارا شوہر ہے۔ ساری چیزوں کو تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اگر تم ابھی سے ہار مان جاؤ گی اور اس طریقے کی حرکتیں کرو گی تو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی باتیں مجھے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں اپنا معیار لوگوں کے سامنے گرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے میرا شوہر ایک نظر پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے ہی اپنی ساس سے معافی مانگی اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ بھی میری ایک ترکیب تھی، کیونکہ میں ایسا کر کے اپنی ساس کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے سسرال والوں کے سامنے اتنے اچھے رویے سے اختیار کر چکی تھی کہ سب لوگ ہی دنگ رہ گئے تھے۔ میرے شوہر نے جب مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکرانے لگے۔ ہم دونوں جب کمرے کے اندر آئے تو وہ میرا شکریہ ادا اپنی زبان میں کر رہے تھے، لیکن میں نے ایک بار بھی انہیں پھر نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے سونے لگی۔ اچانک ہی انہوں نے ایک بار پھر مجھے پیچھے سے دبوچ لیا، لیکن اس بار میں پوری تیاری کے ساتھ لیٹی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دبوچا میں نے اپنے سکارف کی پن ان کے جسم میں پیوست کر دی تھی۔ وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو گئے اور خود کو سہلانے لگے جہاں پر میں نے پن چبھوئی تھی۔ اس کو درد سے کراہتا دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں کہکا لگا کے ہنس رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک مجھے غصے سے دیکھتا رہا اور کمرے سے چلا گیا۔ اب ہر رات ہی میں ایسا کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آنے کی کوشش کرتا تھا تو میں اس کو ایسی تکلیف دیتی تھی کہ وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو جاتا تھا اور غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے صوفے پر جا کر سو جاتا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو ایک بار بھی خود کے پاس آنے نہیں دیا تھا۔ مجھے اس انسان کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ حسین ہے، اس کے پاس دھن دولت ہے۔ مجھے صرف اور صرف اس کے ایک نقص نے بہت زیادہ اعتراض تھا کہ وہ بولتا نہیں تھا۔ اچانک ہی میرے سسر کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری ساس سسر اور میرے ایک دیور کو شہر منتقل ہونا پڑا تھا۔ اب میں اور میرے شوہر ہی گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ اطمینان میں آ گئی تھی، کیونکہ اب میں آرام سے دھڑلے کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ نیچے آنے کے بعد جو مجھے ادب کا ڈھونگ رچانا پڑتا تھا وہ سب کچھ اب ختم ہو گیا تھا۔ میرے شوہر مجھے بہت ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور میرے پاس آنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن میں بھی اپنے نام کی پکی تھی۔ میں کسی بھی صورت انہیں اپنے پاس آنے نہیں دیتی تھی۔ ان کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس وجہ سے وہ کوئی کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتا پاتے تھے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر میں ان کو خود کے قریب آنے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہ سب کر کے بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنے شوہر کا یہ تڑپانا مجھے کس اذیت سے دوچار کرنے والا ہے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل اس کی جانب سے بالکل بھی نہیں پگھلتا تھا۔ میرے ساس اور سسر کے جانے کے بعد میں بہت آرام سے اپنے کمرے میں پھیل کر سو رہی تھی کہ میرے شوہر کمرے کے اندر آئے اور ایک بار پھر میرے ساتھ جڑنے لگے، لیکن میں دور ہو گئی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ میرا شوہر حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہتا اور اسے تڑپتا پا کر مجھے مزہ آتا تھا۔ اسے اذیت دیکھ کر میں خوشی محسوس کرتی تھی۔
یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر کو ایک بار تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر میں ڈر گئی اور فوراً سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرا شوہر مجھے کھا جائے گا۔ وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو گئے اور باہر ہر روز کی طرح مجھے غصے سے گھورتے ہوئے صوفے پر جا کر لیٹ گئے تھے۔ ان کو وہاں جاتا دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں جو اپنی جیت پر خوش ہو رہی تھی، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا یہی میری سب سے بڑی ہار ہونے والی ہے۔ مجھے یہ سب کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ میں اپنے آس پاس بہت سی ایسی چیزیں رکھ لیتی تھی جس سے میرے شوہر کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج رات بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگی اور میرے شوہر میرے قریب آ گئے۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کا ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے میرے پاس سے ساری چیزیں اٹھا لیں جس سے میں ان کو تکلیف دیتی تھی۔ سب چیزیں میرے قریب سے ہٹا چکے تھے۔ جب اپنے جسم پر کسی کا وزن محسوس کیا تو اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں نے اپنے شوہر کو خود کے قریب پایا تو فوراً ہی ان کو پن چبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن جب میں نے ہاتھ پیر مار کر پن ڈھونڈی چاہی تو وہ مجھے نہیں ملی۔ میرے اوسان ختم ہونے کے در پر آ گئے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے اس طریقے سے دبوچا ہوا تھا کہ میں اس کے نیچے سے بالکل بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے اس رات اپنے سارے ازدواجی حقوق لے لیے تھے۔ میں اس کو بہت کوس رہی تھی، بہت گالیاں دے رہی تھی، اس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا شوہر اتنا زیادہ طاقتور مجھ سے قابو ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ مجھے قابو کیے ہوئے تھا کہ میں اس کو خود کے اوپر سے نہیں ہٹا پائی۔ رات کے آدھی پہر وہ میرے اوپر سے ہٹا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں تھی۔ میں نے خود کے اوپر اچھے سے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور زاروں کے تار رو رہی تھی۔ مجھے اس انسان سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ازدواجی حقوق پورے کرنے کے لیے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، مجھ سے اجازت نہیں لی تھی، اور یہی چیز میرا خون جلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میرے چیخ نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ میں حیرت زدہ ہو رہی تھی کہ یہ انسان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ مزید 2 آدمی لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے خود کے اوپر چادر بہت اچھے سے اوڑھی ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکاری، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یا پاگل ہو چکے ہو؟ کون ہے یہ آدمی اور انہیں کمرے کے اندر کیوں لائے ہو؟ ان دونوں آدمیوں کو لے کر باہر چلے جاؤ۔ جبکہ وہ دونوں آدمی خباثت سے ہنسنے لگے اور ان کے ساتھ میرا شوہر بھی تیز تیز کہکا لگانے لگا۔ ایک آدمی میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بلبل، اس میں بھلا کیا شرم؟ اور تمہارا شوہر پاگل نہیں ہے بلکہ گونگا ہے۔ بہت مذاق بناتی ہو نا تم اس کا؟ اس کو خود کے قریب نہیں آنے دیتی، اس کے وجود کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہو، اس کے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتی ہو، ہر رات اس کو تکلیف دیتی ہو، اس کے اوپر تھپڑ مار دیتی ہو۔ آج کی رات تمہیں ہم بتائیں گے ان سب چیزوں کا بدلہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اس نے ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جو تم اس کے ساتھ کرتی ہو۔ جبکہ میرا شوہر ایک کونے میں کھڑا ہو کر مسکرا کر اس آدمی کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ وہ آدمی قدم بقدم چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ میں اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، ان کو روکو، کیوں میری عزت کو روندا رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری شریک حیات ہوں۔ تمہاری ماں کو جب ان سب باروں کے بارے میں پتا ہوگا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ تم گاؤں کے ایک وڈیرے ہو کر اپنی بیوی کو اس طریقے سے 2 مردوں کے سامنے رسوا کرو گے؟ میں اس کو جذباتی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ انسان نہایت ہی کوئی بے غیرت تھا۔ وہ اپنا حق مجھ سے حاصل کر چکا تھا، لیکن اپنا بدلہ وہ مجھ سے اس طریقے سے لے گا میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس آدمی نے اچانک ہی میرے اوپر سے چادر کھینچ دی۔ میں خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ اس سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ان 2 غیر مردوں میں سے ایک آدمی یکدم ہی مجھ پر حاوی ہو گیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میں اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے منتیں ترلے کرنے لگی تھی، لیکن میرا شوہر یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور اشارے میں میری جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے اب سکون مل رہا ہے تمہیں اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کر۔ دوسرا آدمی بھی اس پہلے والے آدمی کے ساتھ ہی مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ ان دونوں مردوں نے مل کر مجھے چند ہی پل میں نڈھال کر دیا تھا۔ میں خود کے وجود سے اب سب کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں جانوروں نے مل کر مجھے بھنبوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر بنت ہوا کو ابن آدم نے رون دیا تھا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس ہی موجود تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا، میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب بالکل بھی دیکھنا ضروری نہیں سمجھا اور فوراً ہی باتھ روم کے اندر گھس گئی۔ میں باتھ روم سے باہر آئی تو میرا شوہر کمرے کے اندر موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے ارد گرد ایک کالی چادر لپیٹی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اس حویلی نما جہنم سے نکل گئی۔ مجھے گاؤں کے راستے معلوم نہیں تھے، لیکن میں کسی بھی صورت اس گاؤں سے جانا چاہتی تھی۔
अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे एक गाड़ी मिल गई, जिसकी वजह से मैं फ़ौरन ही अपने घर को पहुंच गई थी। मैंने वहां जाकर अपने बाप को सारी हकीकत बता दी, जबकि मेरे माँ बाप मेरे सामने बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने मेरी शादी किस जानवर शख्स से करवाई थी। थोड़े दिनों बाद ही मेरे सास ससुर मुझे लेने के लिए आ गए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था और जल्द ही मैंने इस गूंगे और घटिया इंसान से तलाक ले ली थी। मैं मानती हूँ कि मैंने इस इंसान को इसके इज़दवाजी हकूक ना देकर गलत किया था और इसकी बेवजह तजलील की थी। इसके इस नुक्स की वजह से मैंने इसको बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन इसने भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं किया था। इसने अपना बदला मुझसे सूद समेत वापस लिया था। इसलिए मेरे दिल में अब कोई दुख नहीं था कि मैं इसके साथ गलत करती, वो इसी काबिल था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे कि मुझे भी एक भरपूर शख्स मिले। इस आधे अधूरे शख्स के साथ रहकर इस खामोशी में मुझे घुटन का एहसास होता था। गलती मेरे वालिदैन की थी। सब कुछ जानते बूझते मेरी शादी पैसे के लालच में आकर इस गूंगे से कर दी थी, और गलती मेरे शौहर के वालिदैन की भी थी। ऐसे अमीर वालिदैन अपने बेटों के ऐब छुपाने के लिए गरीब घर की लड़कियों को बलि का बकरा बनाकर उनके वालिदैन को पैसा दिखाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसी शादियों का अंजाम ऐसा ही होता है। फिलहाल तो मैं ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे इस भयानक रात की अजियत कभी भी नहीं भूलती थी जिससे मैं गुजर कर आई थी।